بھارت میں ایک کتاب شائع ہو رہی ہے، کال کی اوتار۔ اس کتاب نے شائع ہونے کے بعد پوری بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور یہ بار بار تذکرہ کرتی ہے کہ جس مسیحا کا ذکر آپ کو ہندوازم کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے وہ آخری مسیحا کوئی اور نہیں، ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اس کتاب کا مسلمان اگر کوئی ہندو کی بجائے مسلمان ہوتا تو رولا مچ جانا تھا، لیکن یہ ایک برہمن ہندو ہے۔ اس شخص کا نام جو ہے، یہ بڑا معروف برہمن ہندو ہے، اسکالر ہے، پنڈت وید پرکاش، اور یہ الہ آباد یونیورسٹی میں سنسکرت کا اسکالر مانا جاتا ہے اور زبان پر عبور ہے۔ اس نے مختلف تحقیق اور حقائق کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے کہ جس وید کتاب میں کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا، اس کا ذکر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وید کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، جو ان کی مقدس کتاب ہے، کہ ویدوں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ کال کی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوگا، تو عرب علاقے کا ذکر ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومناب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنیں، وہ کہتا ہے کہ سنسکرت زبان میں وشنو کا مطلب جو ہے وہ اللہ، اور بھگت کا مطلب غلام اور بندہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، یعنی کہ عبداللہ۔ اور سنسکرت میں سومانب لفظ ہے، سومانب کا مطلب امن ہے، جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار جو ہے وہ زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور سچا اور دیانتدار ہوگا۔ ایگزیکٹلی پورا ہو گیا۔ پھر وید کے مطابق کال کی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، قریش کے معزز قبیلے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ پھر کہتی ہے کہ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے غار میں اپنا پیغام پہنچائے گا، غار ہرا، حضرت جبرائیل۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر آئے گا، براق پر معراج کا سفر۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت فرمائے گا، جنگ بدر، بات پوری ہو گئی۔ پھر ایک اور پیش گوئی ہے کہ کال کی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ اس پر انہوں نے بڑا ہی زبردست مشاہدہ کیا۔ اس پر جو پنڈت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو توپوں، گولوں، ٹینکوں، جہازوں کا زمانہ ہے، ایئر فورس ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اب تو وہ نیزے، بھالے، تلواریں نہیں آنی۔ اٹ مینز جو یہ کتاب ہماری بتاتی رہی ہے، ہمیں سمجھاتی رہی ہے کہ ہمارا جو آخری مسیحا ہوگا وید کتاب کے مطابق، تو وہ نشانیاں 1400 سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، اور وہ پوری ہوتی ہیں ختم نبوت پر، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی کہ وید کتاب جس آخری مسیحا کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اٹ مینز کہ 1400 سال پہلے یہ بات پوری ہو چکی ہے، اور ہم نے اب ان عقائد پر بلیو رکھنا ہے ایز پر آور مذہبی کتاب وید۔ تو یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تو اس سے پورا جو ہندوازم کا سارا پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عقائد کے مطابق اب بلیف لے کر آنا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ میں آپ سے بہت بڑی ریسرچ شیئر کر رہا ہوں، اس پہ میری ریسرچرز نے بڑی محنت کی ہے، اور کال کی اوتار کے بعد آپ اس کو گوگل کر لیں، آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ پڑھ لیں، کہیں بھی اس ریسرچ کو دیکھ لیں، تو اس میں کلیئرلی یہی کہا گیا ہے کہ جو ان کی مذہبی کتاب تھی وید، جس میں کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا، وہ ساری نشانیاں ختم نبوت پر پوری اترتی ہیں۔ اسی لیے جو اس کے پیروکار ہیں ان کو اس روپ کو دیکھ کر اور ان ساری نشانیوں کو اس کتاب کے مطابق مانتے ہوئے ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ الحمدللہ۔ تو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس ریسرچ کو شیئر کیجئے،
خود بھی ریسرچ کیجئے اور دیکھیے کہ اس کتاب نے کتنا بڑا تہلکہ مچا ڈالا ہے. تھینک یو ویری مچ.